اچھا عزیر صاحب، الیکشن سے پہلے پروگرام میں جب ہماری بات ہوئی تھی تو آپ ٹرمپ کی جیت کے بارے میں زیادہ پر امید نہیں تھے. کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے ٹرمپ نے میجارٹی لے لی؟ شافی صاحب، جو ڈیٹا آیا ہے اس کے اندر دو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں. ایک تو یہ کہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو کور ووٹر سپورٹر تھا وہ اس تعداد میں نہیں نکلا کاملا ہیرس کی کمزوریوں کی وجہ سے، جتنا لوگ امید لگائے بیٹھے تھے کہ وہ نکلیں گے. اور دوسرا یہ کہ جو باقی مائنورٹی کمیونٹیز ہیں امریکہ میں، لاطینی امریکن ہو گئے، افریقن امریکنز ہو گئے، دیسی امریکنز ہو گئے، ساؤتھ ایشیا سے مسلمان ہو گئے مشیگن میں، انہوں نے جو ہے کافی بڑے حد تک جو ہے ووٹ تبدیل کیا اپنا اور ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ ڈالا. تو ڈیٹا ہمیں اس وقت یہ بتا رہے کہ ان دو وجوہات کی وجہ سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ الیکشن جیت گئے. اس میں فلسطین کے مسئلے کا کوئی کردار تھا؟ فلسطین کے مسئلے کا کردار صافی صاحب دو جگہوں پہ تھا. بالخصوص مشیگن کے اندر تھا. ڈیئر بانڈ کی کمیونٹی جو کہ عرب مسلمان وہاں بہت زیادہ تعداد میں ہیں، وہاں پہ ہم نے بالکل ٹرن اراؤنڈ دیکھا، جہاں ڈونلڈ ٹرمپ 60% یا 70% کے قریب غالباً ووٹ جیتنے میں کامیاب ہوئے. چھوٹی کمیونٹی لیکن بہت بڑا اثر. مشیگن بڑا امپورٹنٹ اسٹیٹ ہے. دوسرا جو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ بالخصوص جو نوجوان امریکنز ہیں جو کہ ہسٹوریکلی ڈیموکریٹس کو ووٹ کرتے ہیں، وہ غزہ کی پالیسی اور فلسطین میں جو بربریت ہو رہی تھی اس سے بڑے ناراض تھے جو بائیڈن کے ساتھ اور ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ. تو انہوں نے جو ہے اس وجہ سے ووٹ اس طرح نہیں ڈالا جتنا لوگ امید کر رہے تھے. اور پھر آف کورس ہمارے پاس تصاویر جیسے موجود ہیں کہ کاملا ہیرس، لز چینی، وہی لز چینی جو عراق کی جنگ کو بڑا ڈیفینڈ کرتی تھی، ان کے ساتھ کیمپین کر رہی تھی. تو جو اینٹی وار لابی تھی ڈیموکریٹ پارٹی کی، وہ بڑی ناخوش تھی اس پالیسی کے ساتھ. اگر ہم سمرائز کریں تو دو تین کون سے ایلیمنٹ تھے جس نے ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت میں بنیادی کردار ادا کیا؟ سب سے بڑا ایلیمنٹ صافی صاحب مہنگائی تھا. پینڈیمک کے بعد سے امریکہ میں جہاں اکنامک ریکوری ہوئی، وہاں مہنگائی بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھی اور اس کا امپیکٹ بالخصوص ان کمیونٹیز پہ ہوا جو پیسے کم کماتے ہیں، بالکل ویسا ہی جیسے پاکستان میں ہوتا ہے. تو وہ لوگ بڑے ناراض تھے اور ناخوش تھے ڈیموکریٹک اور صدر بائیڈن کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ. دوسرا بڑا ایشو ریپبلکن سائڈ پہ جس نے ان کے لوگوں کو متاثر کیا، وہ الیگل امیگریشن کا تھا. بلکہ اب رپورٹس آ رہی ہیں کہ ٹیوزڈے کو شکاگو میں ریڈز شروع ہو جائیں گی لیگل امیگرنٹس کے خلاف. تو اس کی وجہ سے ان کا جو بیس تھا ریپبلکن کا، وہ باہر آیا. اور تیسرا میرا ماننا یہ ہے کہ جو بائیڈن کی جو یہ فلسطین کی پالیسی تھی، جہاں انہوں نے انیبل کیا اسرائیل کی جینوسائیڈ کو، اس نے اپنی پارٹی کے اندر ایک درار ڈالی جس سے وہ آگے نہیں نکل سکے. ابھی جو جنگ بندی ہوئی ہے غزہ کے حوالے سے، تو آپ اس میں ٹرمپ کی جیت یا اس کے عہد کا کوئی کردار دیکھتے ہیں؟ صرف ٹرمپ کی جیت نہیں صافی صاحب، ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی تھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ وہ کامیاب ہوئی. کہ انہوں نے آتے کے ساتھ پہلے تو ایک آنوائے لگایا، سٹیو وٹکاف، ان کا بہت قریبی دوست. تو جب وہ آنوائے جاتا تھا تو اسرائیلیوں کو، قطریوں کو، حماس اور مصریوں کو سب کو معلوم تھا کہ ہی اسپیکس فار دا پریزیڈنٹ. نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے پریشر دونوں سائیڈوں پہ بڑھا دیا، پبلک میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی، کہ آپ نے میرے آنے سے پہلے اگریمنٹ کرنی ہے. پبلکلی جب یہ کہا تو دونوں سائڈ اسرائیل اور حماس کے اوپر پریشر آ گیا کہ ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ ٹرمپ کا بھروسہ نہیں، وہ آتے کے ساتھ کیا کرے ہم پریڈکٹ نہیں کر سکتے. تیسرا جو انہوں نے کیا وہ بہت سمارٹ تھا کہ بائیڈن انتظامیہ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے معلوم کیا کہ کیا مسائل تھے سیز فائر پلان کے جس کی وجہ سے اگریمنٹ نہیں ہو سکتا تھا، اور کس طرح ٹرمپ کی ٹیم جو ہے وہ پریشر ڈال سکتی ہے. تو ان تینوں چیزوں کی وجہ سے ٹرمپ کی اسٹریٹجی کامیاب ہوئی. اس کا ایک آخری مثال میں آپ کو دے دوں کہ رپورٹنگ میں اب یہ آیا ہے کہ سٹیو وٹکاف جب سیٹرڈے کو اسرائیل گئے تو نیتن یاہو نے کوشش کی کہ ان سے ملاقات نہ کریں کیونکہ سیٹرڈے شبات کا دن ہوتا ہے، اسرائیل میں چھٹی ہوتی ہے. تو سٹیو وٹکاف جو کہ خود یہودی ہیں، انہوں نے بینجامن نیتن یاہو کو کہا کہ مجھے معلوم ہے کہ آپ جو ہیں وہ یہ دن میں کام کرتے ہیں، تو ذرا آفس آئیں، اور صدر نے مجھے آرڈر دیے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈیل ہیش آؤٹ کرنی ہے. تو اس طرح کا جو پرسنل پریشر تھا اس کی وجہ سے اسرائیلیوں کو اینڈ میں ٹیبل پہ آ کے سیز فائر کی اگریمنٹ سائن کرنا پڑی. اچھا، یہ تو ان کی پہلی کامیابی ہوئی، لیکن یہ بتائیے کہ وہ جب کہتے ہیں کہ امریکہ کو دوبارہ عظیم بنائیں گے، اس سے ان کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں، تین چار چیزیں ہیں اس کو وہ ڈیفائن جو کرتے ہیں. ریپبلکن پارٹی میں الگ الگ گروپس الگ طرح سے کرتے ہیں. فار ایگزامپل جو اینٹی امیگرنٹ گروپ ہے ریپبلکن پارٹی کا،
وہ کہتا ہے کہ امریکہ میں جو باہر سے لوگ آ گئے ہیں، لاطینی امریکہ سے، ساؤتھ ایشیا سے، افریقہ سے، یہ ہمارے خون میں جو ہے وہ پوائزن لا رہے ہیں، زہر اگل رہے ہیں، تو ان کے خلاف جو ایلیگل ہیں انہیں ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر امریکہ جو ہے وہ گریٹ ہو جائے گا واپس۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پچھلے 30 سال کی پالیسی کی وجہ سے مینوفیکچرنگ چین کی طرف گئی ہے، ہم نے اپنی سوسائٹی، اپنی معیشت کو کھوکھلا کر دیا ہے، تو اس مینوفیکچرنگ کو ہمیں واپس لانا ہے، اس کی وجہ سے امریکہ گریٹ ہو جائے گا۔ تیسری جو گروپ ہے، جو ٹرمپ بھی بار بار اس کا بات کرتے ہیں کہ ہم نے دنیا بھر کی سیکیورٹی کو سبسڈائز کیا، بالخصوص یورپ کی، تو اب یورپ کے اوپر جو ہے وہ برڈن آنا چاہیے کہ وہ نیٹو کی فنڈنگ کریں، اور ہم بار بار کیوں ان کی بیل آؤٹ کرتے رہیں، اور ہم جب یہ کام کرنا چھوڑیں گے تو پھر امریکہ گریٹ ہو جائے گا۔ تو الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں۔ الٹیمیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ امریکہ کے امیڈیٹ مفاد میں کیا پالیسی ہے، اور اگر انہیں لگے گا کہ کوئی بھی پالیسی، چاہے وہ لیفٹ کی ہو یا رائٹ کی ہو، وہ امریکہ کے مفادات کو آگے بڑھائے گی تو وہ اسے لے کے آگے چلیں گے۔ سمپل ٹرمز میں ان کی یہ اپروچ ہو۔ ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں تو یورپ سے شروع کرتے ہیں۔ یورپ کے ساتھ امریکہ کے تعلقات میں کیا تبدیلی آئے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے؟ دو بڑی ایشوز پہ تبدیلی آئے گی۔ نمبر ایک یہ کہ یورپ سے جو امریکہ کے جو امپورٹس آتے ہیں اس کے اوپر بحث چلے گی، بلکہ آلریڈی چل چکی ہے، کہ کیا یورپ جو ہے وہ امریکی کمپنیز کو اسی طرح کا مارکیٹ ایکسیس دیتا ہے جو اس کی کمپنیز کو امریکہ کے اندر ملتا ہے۔ اور اگر صدر ٹرمپ یہ کنکلوڈ کریں گے، جو وہ انڈیا دے چکے ہیں، کہ یہ برابر کی ریلیشن شپ نہیں ہے معیشت کے لحاظ سے، تو وہ یورپ کے اوپر ٹیرفس لگائیں گے، یعنی کہ امپورٹ ڈیوٹیز لگائیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک دھچکا ریلیشن شپ کو لگ سکتا ہے۔ دوسرا بڑا جھٹکا جیو پولیٹیکل سائڈ پہ لگ سکتا ہے، جہاں اگر وہ کوشش کرتے ہیں کہ پوٹن کے ساتھ بہت جلدی سیز فائر کی اگریمنٹ ہو اور امن کا معاہدہ یورپینز کی ان پٹ کے بغیر کیا جائے، تو یہ دوسرا جھٹکا لگے گا ریلیشن شپ کو۔ اس ایشو پہ شاید وہ پروگریس کر سکیں، کیونکہ ایک انڈیکیشن یہ آ رہا ہے، کیونکہ ابھی جرمنی میں بھی الیکشنز ہیں، اگر وہاں اینٹی وار پارٹی AfD جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے تو شاید ان کو جرمنی سے تھوڑی زیادہ سپورٹ ملے، لیکن یہ روس اور معیشت کے لحاظ سے یہ دو ایشوز ہیں جہاں ریلیشن شپ میں درار آ سکتی ہے۔